الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک وہ مٹکا ہوتا ہے جو کچی مٹی کا ہوتا ہے اور کچا ہوتا ہے. اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹکا خالی ہو جاتا ہے. اور ایک وہ گلاس ہے جس میں کوئی ایسی پانی کے نکلنے کی شکل نہیں، قطرہ بھی ڈالیں گے محفوظ رہے گا. تو بسا اوقات نیکی والے، نیک ماحول میں آنے والے، دین کی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے کچھ عبادات کا ذوق تو رکھتے ہیں، کچھ نیکیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال بسا اوقات اس کچے مٹکے کی سی ہوتی ہے کہ نیکیاں اکٹھی کی، باہر نکلے، اس کچے مٹکے سے ساری نیکیوں کا نور ختم ہو گیا. آنکھ کی سوراخ ہے، زبان کی سوراخ ہے، کان کی سوراخ ہے. ایسا نہیں کہ نیکیاں نہیں کرتے. اللہ کے ولی میں اور اللہ کے ولیوں میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے، وہ نیکیاں کرتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. ہم نیکیاں کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. بس اوقات عام آدمی بھی نیکیاں ولیوں جیسے کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، گھنٹوں تلاوت کرتا ہے، گھنٹوں بیٹھ کے وظیفے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ولیوں میں اور ہم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قطرہ بھی ہے تو سنبھال لیتے ہیں، اور ہم اتنا کچھ کر کے بھی ضائع کر دیتے ہیں. لوٹا ہو نا، 2 بالٹیاں ہوں، ایک بالٹی میں ٹوٹی کھولی ہوئی ہے، سوراخیں ہیں، بردی نہیں، اور دوسری بالٹی بھی صرف قطرہ قطرہ گر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا وہ بالٹی بھر جائے گی. ادھر ٹوٹی کھولی ہوئی ہے پھر بھی نہیں بھرتی، اور وہاں قطرہ قطرہ گر رہا ہے پھر بھی وہ بالٹی بھر گئی. وہ اگر قطرہ قطرہ بھی نور اکٹھا کریں تو ان کا دل کا برتن نور سے بھر جائے، اور ہم اس برتن میں ٹوٹی کی مانند بھی انوارات اکٹھے کریں، لیکن سوراخیں اتنی ہیں کچھ بھی نہیں بچتا، برتن بھرتا ہی نہیں نور سے. نیکیاں کر لیتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں ولیوں جیسے نیکیاں کر لیتے ہیں، صدقہ، خیرات، عمرے، تلاوت، وظائف، تسبیحات، دعائیں ولیوں جیسی. لیکن یہ دل کا برتن نور سے بھرتا کیوں نہیں؟ سوراخیں بہت ہیں.
نماز پڑھی، نفل پڑھے، دعائیں کی، باہر نکلے، اتنی ساری نیریاں اکٹھی کی، باہر نکلنے کی دیر ہے، زبان سے سارا نیکیوں کا نور ضائع ہو گیا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزوں کی بڑی ہی حفاظت کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، ایک زبان، ایک نگاہ، ایک زبان، ایک نگاہ، ایک زبان، ایک نگاہ۔ سب سے زیادہ جس کی نگرانی اور حفاظت کی ضرورت ہے وہ زبان اور نگاہ ہے۔ نیکیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہو جاتی ہیں، لیکن پرہیزگاری نہیں ہے، ان کی حفاظت کا اہتمام نہیں ہے۔ گناہوں سے ڈر نہیں ہے، حالانکہ اللہ کریم نے بتایا گناہ کیا ہے، یہ تو آگ ہے، آگ آگ، اور یہ خدائی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ گناہ کی آگ خدائی آگ ہے، اور اس سے دل بے چین رہتا ہے، اس گناہ سے دل بے چین رہتا ہے، اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کی کمزوری کا تجربہ کب ہوتا ہے؟ دل کی کمزوری کا اور طاقتور ہونے کا اندازہ اور تجربہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی حوادث آتے ہیں، جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے، جب دل کمزور ہوتا ہے تو آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، اور جب تقوی کی برکت سے دل مضبوط ہوتا ہے تو بڑی سی بڑی آزمائش کے اندر بھی مستقل مزاج ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ گناہوں کی آگ سے دل بے چین رہتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ میں عرض کروں، اس دل کی کمزوری کا انداز تجربہ کب ہوگا؟ جب کوئی حوادث آتے ہیں، جب کوئی آزمائش آتی ہے۔ تو گناہوں سے کمزور دل ایسے موقع پہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، بے صبری، شکوے، شکایت، حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل تقوی کی بدولت مضبوط ہو، سبحان اللہ، بڑے سے بڑے حادثے پر بھی مستقل مزاج ہوتا ہے، ہمت، حوصلہ، صبر، اطمینان۔ تو گناہ آگ ہے، یہ دل کو جلاتی ہے، اسے بے چین اور بے سکون رکھتی ہے، اسے کمزور کر دیتی ہے، لیکن آج اس کا احساس ہی نہیں ہے گناہ کا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ دل کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اور کسی کو دل کی بیماری کا احساس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنے ٹیسٹ، کتنے طبیب، کتنے ڈاکٹر، یہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ لیکن گناہ کا احساس نہیں، گناہ کا احساس نہیں رہا، اس میں جو زندگی میں تباہی آ رہی ہے اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں اپنے گھر کو گناہوں سے پاک رکھو، گناہوں سے پاک رکھو، یہ آگ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یہ آگ ہے، آگ۔
یہ گناہ آگ ہے، اس سے بچاؤ. اور آج اس سے احساس نہیں تو گھر کیا پورا معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے، جہنم بنا ہوا ہے. ہر طرف اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے. ہاں وہ دوسری بات ہے میرے عزیزو کہ ہماری زندگیاں گناہوں سے اتنی مانوس ہو گئی ہیں کہ حس ختم ہو گئی. جیسے کوئی باڑے میں، بھینسوں کے باڑے میں کام کر رہا ہوتا ہو تو اس بیچارے کو اس باڑے کی بدبو کا احساس نہیں ہوتا، حس نہیں رہتی. صبح سے لے کر شام تک، باہر سے لے کر گھر کی چار دیواری تک گناہ اتنے ہو گئے کہ حس ہی ختم ہو گئی کہ اس سے تکلیف ہو، اس کا احساس ہو، حس نہیں رہی. لیکن قدم قدم پہ اس کی مصیبتیں تو ہیں، اس لیے کہ گناہ کی زندگی کا نام کیا ہے کہ اس کی زندگی سے سلامتی دور ہو گئی. جو گناہوں کے قریب ہو گیا نا وہ سلامتی سے دور ہو گیا. سلامتی نہیں رہی اب اس کی زندگی. ایک کے بعد ایک نئی مصیبت، ایک نئی پریشانی، ایک نیا دکھ، ایک نیا غم، ایک نئی تکلیف، ایک نئی مشکل، ایک نیا غم، ایک نئی پریشانی. سلامتی سے دور ہو گیا. یہ سلامتی اب اس کی زندگی میں نہیں رہے گی. دولت کا نام سلامتی نہیں ہے، تنخواہوں کا نام سلامتی نہیں ہے، اچھے اسٹیٹس کا نام سلامتی نہیں ہے، اچھے آمدنی کا ذرائع کا نام سلامتی نہیں ہے. سلامتی تو گناہوں سے پرہیز میں ہے. سلامتی تو اس میں ہے، سہولت اس میں ہے، زندگی کی سہولت اس میں ہے، زندگی کا سکون اس میں ہے، مشکلات کا حل اس میں ہے. گناہوں سے پرہیز. یجعل لہ من امر یسرا، یجعل لہ مخرجا. سہولت اس میں. جہاں زندگی میں گناہ آئے، گھر میں گناہوں کی مصیبت آئی، اس گھر سے سلامتی دور ہو گئی، سلامتی اٹھ گئی. تو میرے عزیزو کچھ نیکیوں کی تو فکر ہوتی ہے، کچھ نوافل تو ہو جاتے ہیں، کچھ نفلی عبادات تو کر لیتے ہیں، لیکن آج گناہ نہیں چھوٹ رہے. گناہ کے ہوتے کوئی وظیفہ اثر انداز نہیں ہوتا. حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے. ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کرنے رزق کے لیے، وظیفہ بھی دے دے. کچھ عرصے کے بعد آقا حضرت وظیفے نے اثر ہی نہیں کیا، شکوے کرنے لگا. حضرت فرمانے لگے ایک طرف سے بھی ٹرک آ رہا ہو، دوسری طرف سے بھی ٹرک آ رہا ہو، وظیفہ رزق کا ٹرک لے کے آ رہا ہے اور دوسرا ٹرک گناہوں کا ہے، تو بتاؤ راستہ ملے گا؟ رکاوٹیں تو خود کھڑے کرتے ہیں، رکاوٹیں تو خود کھڑی کرتے ہیں، بندشیں تو خود ختم لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی. بندش خود لگا رہے، رکاوٹیں خود کھڑی کر رہے. لیکن چونکہ اپنی پارسائی کا بھی اور بزرگی کا بھی بہت احساس ہے، کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، کوئی نظر لگ گئی ہے. اس لیے کہ اپنی پارسائی اور بزرگی کا بھی احساس ہے. تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی.
یہ خیال ہی نہیں آتا کہ دن رات کی میری کوتاہیاں آج میرے لیے بندش بنی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، اس کی رزق کی آسانی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کے گناہ، اس کے معاش کی سہولت میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کے گناہ ہے۔ گناہوں کی نحوست سے تو سلامتی سے خود دور ہو گیا۔ اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں سے شفقت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تب تو اللہ کریم کہہ رہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دور رہنا، دور رہنا، دور رہنا، گناہوں سے دور رہنا، خیر خواہی ہے نا، شفقت ہے اس کریم داتا کی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو یہ زہر ہے، لا علمی میں بھی کھال گئے تو موت آ جائے گی، یہ آگ ہے جلائے گی زندگی کو۔ وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو سبھی کر رہے ہیں۔ حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا تو فرمانے لگے بھائی بڑی چنگاری اور چھوٹی چنگاری بتاؤ، کوئی ان میں سے ایک چنگاری اپنے بیگ میں رکھ دو گے کہ بھائی بڑی تو نہیں رکھ رہے، چھوٹی چنگاری رکھ دیتے ہیں۔ بڑی چنگاری تو اس بچے کو دور کرتے ہیں، چھوٹی چنگاری اس کے جیب میں ڈال دیں گے۔ وہاں تو بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ اگر اس چھوٹی چنگاری سے غفلت کی تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ گناہ گناہ ہے، چنگاری ہے، چھوٹی اور بڑی بھڑک گئی تو تباہی آئے گی۔ چھوٹا سانپ ہے، بڑا سانپ ہے، زہر زہر ہے، ڈس گیا تو جان جائے گی۔ تو گناہوں سے بچنے کی فکر، احساس ختم ہوتا چلا جا رہا، اور یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ جب گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے میرے عزیزو، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، کفر بھی آ جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور گناہوں پہ اصرار، گناہوں کا اصرار گناہوں کی حس مٹا دیتا ہے۔ احساس ہی نہیں رہتا کیا کفر والی کام کر لیا، کیسا گناہ کر لیا۔ نوافل میں کوتاہی ہو جائے، کمی آ جائے، کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں، لیکن گناہوں سے غفلت ہو جائے یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے، یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ نفلی عبادات میں کچھ کمزوری رہ جائے اتنی خطرے کی بات نہیں، لیکن گناہوں سے غفلت ہو اور گناہوں پہ جرت ہونے لگے یہ بڑی ہلاکت کی بات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ اور اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا؟ اللہ کی ناراضگی کون مول لے سکتا ہے؟ اللہ کا غضب منٹوں میں آدمی کی زندگی کو تماشا بنا دیتا۔
اللہ کا غضب لمحوں میں عزت کے نقشوں میں رسوا کر کے چھوڑ دیتی ہے. دنیا تماشا دیکھتی ہے. جو تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہی برائیاں کرنے لگتے ہیں. جن کے دلوں میں قدر و منزلت ہوتی ہے وہی بغض اور نفرت کرنے لگتے ہیں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ کہ اس گناہ سے محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی ہیں. آج گھروں میں گناہوں سے پرہیز نہیں نا، نہیں ہے گھروں میں پرہیز. شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں محبتوں کی مٹھاس نصیب ہو. شاید ہی کوئی خاندان ہو جہاں محبت میں پیار آپس میں تعلق ہو. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ سزا ملے گی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی؟ ارے میاں جو کئی سال پہلے بویا تھا نا گناہ، آج اس کا ریئیکشن ہے. اللہ کے ہاں دیر سویر ہے لیکن ریئیکشن آئے گا. گناہ نہیں بھلایا جاتا، نیکی نہیں ضائع ہوتی. گناہ نہیں بھلایا جاتا، اس کا ریئیکشن میں وقت دیر آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن آئے گی سزا. اگر توبہ کے تریاق سے، توبہ استغفار کے تریاق سے اس کا ریئیکشن اور اس کا اثر نہ مٹایا تو اس کا ریئیکشن آئے گا. تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر کو گناہوں سے بچاؤ. عبادات ہو رہی ہیں، کچھ نیکیاں ہو رہی ہیں، کچھ وظائف ہو رہے ہیں، لیکن یہ روز بروز ہمارے گھروں میں جو گناہوں میں اضافہ ہے یہ بڑی بربادی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو یہ کیا گناہوں کی آگ تم نے گھروں میں جلا رکھی ہے، اس سے بچو. گناہ نہ آئے میرے گھر میں. باپ ہے، ماں ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں. صرف ایک فرد کا گناہ سے بچ جانا کافی نہیں. اس گھر کی چار دیواری کی بڑھ کی آگ سب کو ریئیکشن دکھائے گی، سب پہ اس کا اثر آئے گا، سب اس کی تپش محسوس کریں گے. اس کی تپش سب محسوس کریں گے. صرف اپنی دینداری کافی نہیں، اپنی پرہیزگاری کافی نہیں، اس پورے گھر میں جو بھڑکتی یہ آگ ہے، چاہے وہ بیٹا لے کے آیا ہے، چاہے وہ بیٹی لے کے آئی ہے، چاہے باپ لے کے آیا ہے، چاہے بیوی لے کے آئی ہے، جو آگ لے کے آیا ہے اگر نہ بجھایا اسے، اس میں سب جلیں گے، اس میں سب جلیں گے، اس کی تپش سب محسوس کریں گے. دیر سویر ہو سکتی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچو، اسے بجھاؤ، اپنے گھروں میں اسے نہ سلگھاؤ. یہ آگ ہے. الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہمیں اللہ کی بات پہ اعتماد ہے، یقین ہے، ہمیں قرآن کی بات پہ اعتماد ہے، یقین ہے، ایمان ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ گناہ جہاں ہیں حقیقت میں وہ آگے. تو بتاؤ جہاں آگ لگی ہو وہاں بھی سکون ہو سکتا ہے، وہاں بھی اطمینان ہو سکتا ہے،
وہاں تو تپش ہوگی آگ کی طرح، وہ گھر نہیں ہوگا، جہنم کا دہ بن جائے گا اگر گناہوں کی زندگی ہے تو اولاد کے ساتھ یہ خیر خائی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ یہ خیر خائی نہیں ہے، اہلیہ کے ساتھ یہ خیر خائی نہیں ہے، والد کے ساتھ یہ خیر خائی نہیں ہے کہ ان کے پہلو میں آگ جلا دی جائے، یہ خیر خائی نہیں ہے ان کی، یہ اولاد کے ساتھ کوئی شفقت نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے یہ تو دشمنی ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرو، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی ہلاکت ہے، لیکن آج صاحب ایمان کو، ایمان والوں کو اس کا احساس کتنا ہے، گناہ سے ڈرتے کتنے ہیں، خوف کتنا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان والا گناہ سے ایسا ڈرتا ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی کے نیچے بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ چوٹی ابھی گرتی ہے، پہاڑ ابھی گرتا ہے، تو بتاؤ اس کی بے چینی کا کیا حال ہوگا۔ جب تک اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر لے گا اسے چین نہیں آئے گا نا۔ فرمایا ایسی صاحب ایمان اتنا گناہ سے ڈرتا ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے چین نہیں آتا جب تک کہ اس کا اثر ختم نہ کر دے، اور منافق ہے فرمایا وہ گناہ کرتا ہے ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، اسے احساس ہی نہیں ہے کیا کیا ہے، کیا ہوا ہے۔ کثرت گناہوں کی نحوست ہے، آج گناہوں کی حس مٹ گئی۔ نمی جسے کہیں کہ آدمی جب کو زہر ڈس لے نا اور وہ زہر اسے چڑھ جائے تو نیم کے پتوں کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی، اسے اس کی کڑواہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ زہر چڑھ گئی، اس کی زبان تک آ گئی، نیم کے پتوں کی کڑواہٹ اسے محسوس نہیں ہو رہی۔ جب نفس پرستی، دنیا پرستی، شہوت پرستی کا زہر چڑھا ہوتا ہے تو گناہوں کی کڑواہٹ کا اندازہ نہیں ہوتا، گناہوں کی کڑواہٹ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے نیکیوں میں طبیعت اکتانے لگتی ہے اور گناہوں میں طبیعت لذت لینے لگتی ہے۔ نیکیوں سے طبیعت وحشت کھانے لگتی ہے، نیک لوگوں سے وحشت سی ہونے لگتی ہے، بدی اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں لذت ملنے لگتی ہے۔ بتائیے اس دل کے اندر کتنی قساوت ہے، کتنا گناہوں کا زنگ ہے، کیسا گناہوں کا زہر چڑھا ہوا ہے۔ ارے کہ یہ بدی، یہ گناہ قرآن میں اسے کہا منکر۔ آنکھوں میں کوئی اجنبی چیز چلی جائے جو آنکھوں سے مانوس نہ ہو، سرما لگائیں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ذرا بھی اندر داخل ہو جائے تو آنکھ بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک منکر چیز آ گئی نا، ایک نامانوس چیز آنکھ میں آ گئی۔ تو ایمان والے کی زندگی میں جب یہ منکر آتا تھا تو یہ بے چین ہو جاتا تھا، لذت تو دور کی بات ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے، بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سارے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کھانا پینا نیند سب متاثر ہو جاتی ہیں، منکر آ گیا۔ تو گناہ منکر ہے، یأمرون بالمنکر، یہ منکر ہے، منکر اجنبی چیز تھی
لیکن آج طبیعتیں اتنی مانوس ہو گئی کہ ان گناہوں سے لذت لینے لگ گئے، انہی سے مانوس ہو گئے. تو میرے عزیزو، عبادات، نفلی عبادات میں، وظائف میں کچھ کمی رہ جائے اتنی خطرے کی بات نہیں، لیکن زندگی میں گناہوں کا ہونا یہ ہلاکت کی چیز ہے. ایسا شخص ہر وقت خطرے میں ہے، اللہ کا غضب ہر گناہ کے پیچھے. چند گناہ ایسے ہیں اگر ہم ہمت کر کے ان گناہوں سے اپنا دامن محفوظ کریں، ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. 5-6 گناہ ایسے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے چھوڑنے کی برکت سے تمام گناہوں سے نجات مل سکتی ہے. ان میں پہلی چیز ہے غیبت. یہ وہ گناہ ہیں جو نمازی، حاجی، روزے دار جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن زہر ہے. نتیجہ یہ ہے کہ نور نیکیوں کا باقی کوئی نہیں رہتا. دینی زندگی میں کوئی بڑھوتری کوئی نہیں آتی. ایمان کی مٹھاس، حلاوت نصیب کوئی نہیں ہوتی. نیکیاں اور ہی ہوتی ہیں، گناہ بھی اور ہوتے ہیں. تو ان میں ایک پہلی چیز ہے غیبت. نہ کریں نہ سنیں. ارے میاں، کسی کی تذکرے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنی نبیڑو نا، اپنا معاملہ کم ہے. غیبت سے پرہیز ہو، نہ سنیں نہ کریں. غیبت کیا ہے کہ ایسی بات اس کی پیٹھ پیچھے کرنا، اس کے سامنے ہو جائے تو اسے برا لگے. کوئی کہ میاں اس کے اندر تو یہ برائی ہے. ارے میاں، برائی نہ ہوتی تو پیچھے کرتے تو تہمت ہوتی. 80 کوڑے بھی ہیں اس کی سزا. غیبت سے پرہیز ہو. دوسری چیز میرے عزیزو، ظلم. مالی، جانی، زبانی ظلم نہ ہو. کسی کا مال، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو بے آبرو رسوا کرنا، عزت نفس مجروح کرنا، ظلم نہ کرو. ظلم نہ ہو میری زندگی میں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. زبان کینچی کی طرح چلتی. طنز، تنقید، کسی کی عزت نفس لمحوں میں اس کے کھلونا بنا دیتے. ظلم نہ ہو. کسی کی جان کو تکلیف، کسی کے مال کا نقصان، کسی کی عزت کو نقصان، مالی، جانی، زبانی ظلم سے بچنا. تیسری چیز تکبر. ان میں سے ہر ایک گناہ ایسا ہے جو ہلاکت خیز ہے، جس کے ساتھ کئی گناہ جڑے ہوئے ہیں. تکبر، دوسروں کو حقیر جاننا، اس کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ذرا سی کیا حیثیت مل جاتی ہے، ہی نادان اپنے اوقات ہی کو بھول جاتا ہے. ایک شخص بڑا زربر سواری کے اندر جا رہا تھا تو آگے ایک بوڑھا بیچارہ تو بڑے تکبرانہ انداز میں، پتہ نہیں کون آ رہا ہے، تو بڑی میاں بڑی سادگی سے کہنے لگے، بیٹے خوب جانتا ہوں کون آ رہا ہے. تیری ابتدا گندے قطرے سے تھی اور تیری انتہا پھر تو مردار ہے، کوئی گھر میں بھی رکھے گا نہیں.
درمیان میں گندگی اٹھائے پھر رہا ہے، یہ تو تیری حیثیت ہے، خوب جانتا ہوں تجھے. یہ تو اللہ نے ستاریت کا معاملہ رکھا ہے، گندگی چھپا رکھی ہے، سوئی چبو تو گند ہی نکلے گا. کائے کا تکبر، کائے کا غرور، کائے کی بڑائی. یہ تو اللہ کے نظر کرم ہے کہ بات بنی ہوئی ہے، ورنہ دنیا تماشا دیکھے. دیر نہیں لگتی، وقت بدلنے میں، حالت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. تکبر نہیں بھائی، تکبرانہ لہجہ، تکبرانہ انداز، تکبرانہ رویہ. غیبت نہیں، ظلم نہیں، تکبر نہیں اور غصہ نہیں. کبھی ایسا نہ ہوا کہ غصے کے کی ہوئی عمل پر آدمی شرمندہ نہ ہو، لیکن بس اوقات یہ شرمندگی ساری زندگی نہیں جان چھوڑتی. ساری زندگی شرمندگی پھر جان نہیں چھوڑتی. غصہ نہیں، ہاں تربیت کرنی ہے، مصنوعی غصہ بنا لے. اس اوقات غصے میں ایسا فیصلہ کرتا ہے ساری زندگی پچھتاتا ہے. غصے کے ہاتھ میں انسان شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتا ہے جیسے کوئی پرندہ کسی بچے کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا حال کرتا ہے اس کا. غصہ نہیں. اور پانچویں چیز ہے، کسی نامحرم سے، مرد یا عورت، اسی سے کسی طرح کا تعلق نہ ہو. زبانی، کلامی یا دیکھنے سے لذت لینا، یا اس کے لیے بناؤ سنگھار اور انداز اپنانا غیر محرم مرد سے یا عورت سے، یہ جو تباہی لے کے آتا ہے احاطے سے بھی، بیان کے احاطے سے بھی باہر ہے. اس سے بڑی بربادی ہوتی. کسی غیر محرم سے تعلق، خلوت ہو اس کے ساتھ، بربادی ہی بربادی ہے. لیکن اس تعلق سے نظر سے دیکھنا یا اس کے لیے کچھ بننا سنورنا، لب و لہجہ اختیار کرنا اس کی خوشی لینے کے لیے، غیر محرم اجنبی، یہ بھی بڑی بربادی لے کے آتا، بڑی ہلاکت لے کے آتا ہے. آج جو ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں نا، حلال بھی موجود ہے، پھر بھی یہ حلال اسے حرام سے نہیں روک رہا. تو کیا ہو رہا ہے؟ حلال باندھی لگتی ہے، حلال غلام لگتا ہے، باہر کی گندگی اچھی لگتی ہے. شہزادی کیوں نہ ہو، نوجوان شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، اس حلال نے جب اسے حرام سے نہیں روکا تو حلال کی لذت گئی. اس حرام تعلق کی جو بربادی ہے احاطہ بیان سے بھی باہر. تباہی ہے، تباہی. اور اللہ حفاظت فرمائے. اب تو اس کے لیے رابطے کی شکلیں بہت ہیں، ہر ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں وہ آلہ ہے. بدقسمتی ہے، پرہیزگاری نہیں، تقوی نہیں، خوف نہیں، تو یہ زہر بنتا چلے جا رہے ہیں یہ آلات. ذلت، رسوائی، بدنامی، ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں. اور اس حرام تعلق کی نصوصت ہے، نمازی بھی چل رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، کچھ نہیں مل رہا. گناہ جو کر رہا.
حرام جو کر رہا ہے. غصہ نہیں، تکبر نہیں، ظلم نہیں، غیبت نہیں، اور کسی غیر محرم سے تعلق نہیں. آنکھوں کی لذت ہو یا دل کی لذت ہو، زبان کی لذت لے رہا ہے یا کان کی لذت لے رہا ہے، اندر کا ایمان کی زندگی سب بے روح ہو جاتی. زہر ہے زہر، اس سے ایمانی زندگی نہیں رہتی. رسمی عبادات رہ جاتی ہیں، روح ختم ہو جاتی ہے. اور چھٹی چیز ہر قسم کے حرام اور مشتبہ لقمے سے پرہیز. حرام نہ آئے میرے گھر میں، کوئی مشتبہ چیز میرے منہ میں نہ جائے. مشتبہ اور حرام سے پرہیز. اب یقین جانیے، کوئی آدمی ان 6 گناہوں سے پرہیز کر لینا، غیبت نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، کسی غیر محرم سے تعلق نہیں رکھنا، اور لقمہ حرام نہیں کھانا، اس کی برکت سے سارے گناہوں سے نجات مل جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ شخص اللہ کے ولیوں کے صف میں آ جائے گا. اللہ کے ولیوں کے صف میں آ جائے گا. ولی کون ہوتا ہے؟ جو گناہ نہیں کرتے. ہم جیسے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ جو گناہ نہیں کرتا. الا ان اولیاء اللہ، کون ہے اللہ کے ولی؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. ان کی علامت کیا ہے؟ ان کے عمل کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے بعد پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. ولی بن جائے گا. اللہ کا ولی بن جائے گا. تو اللہ کے دوستوں میں آنے کے لیے، اللہ کے پیاروں میں آنے کے لیے میرے عزیزو، گناہوں سے پرہیز کرنی ہو. اللہ کی خاص رحمت لینی ہے، خاص مدد لینی ہے، خاص نصرت لینی ہے، تو پھر اس کے لیے تقوی میں آنا پڑے گا. تو جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں عبادات کی توفیق نصیب فرمائی، وہ ہمت کر کے میرے عزیزو 100% اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بھی دور رکھیں، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں. بچہ ہے، بچی ہے، گھر والے ہیں، سبھی کو گناہوں سے دور رکھیں. دنیا کی آگ کی طرف یہ بچوں کا جانا آپ سے برداشت نہیں ہوتا. بڑی ہمت ہے، اللہ کی لگائی سلگائی آگ کی طرف تمہارا بچہ جا رہا اور تم پہ ٹھنڈے سانسوں سے برداشت کر رہے ہو. بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات. دنیا کی آگ جو پانی سے بجھ جاتی ہے، مٹی سے بجھ جاتی ہے، اس کی طرف تمہاری بچی جائے، تم سے برداشت نہ ہو. خدائی آگ کی طرف بھاگ رہا ہے تیرا بیٹا، تیری بیٹی، اور کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، ماتھے پہ بل نہیں آ رہا، بے چینی نہیں آ رہی. بڑا دل گڑتا ہے. کیسے اپنے بچوں کو ان آگ میں جاتا دیکھ رہا، کیسے برداشت کر رہا. تو گھرانے کے ساتھ خیر خائی ہے، گھر والوں کے ساتھ خیر خائی ہے، اولاد کے ساتھ سچی محبت ہے، گھر والوں سے سچی خیر خائی یہ ہے میرے عزیزو کہ وہاں گناہ نہ کی آگ نہ بھڑکے، ان کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہوں. تو اللہ رب العزت بھائی ہم سبھی کو تقوی والی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو نیکی والی تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما، ظاہری باطنی خطاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے پچھلی گناہوں پر خطاؤں پر ہمیں سچی ندامت نصیب فرما۔ اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچے ہماری بچیاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، انہیں نیک پرہیزگار بنا، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مولا کریم، بچوں کی بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے بری صحبت سے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما۔ مولا کریم، ہر قسم کی باطنی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ حادثات، سانحات، وباؤں سے، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما۔ جو ساتھی بیمار ہیں انہوں نے اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اے مولا کریم، سبھی کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ موذی بیماریوں سے، وباؤں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، استحکام نصیب فرما۔ یہاں ایمان کی، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ یہاں کے دینی مراکز کو، مکاتب کو، مساجد کو خوب آباد فرما۔ شریروں سے، فسادیوں سے ہمیشہ دینی اداروں کو، دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما۔ شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك.